اللہ اکبر۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ بے شک ہم نے شب قدر کو نازل کیا، اس قرآن کو، یعنی اشارہ ہے قرآن کی طرف، بے شک ہم نے نازل کیا اس کو شب قدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینے سے بھی افضل ہے۔ اب یہاں پہ جو اس کا شان نزول سمجھنا ہے وہ ضروری ہے کہ یہ سورہ مبارکہ کیسے اتری اور جو شب قدر ہے وہ 1000 مہینے سے افضل کیسے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، ایک زاہد تھا، شمعون اس کا نام تھا، اس نے ساری زندگی اپنی جہاد کے اندر اور عبادت کے اندر گزاری، یعنی ساری زندگی جو ہے میدان جہاد میں اور مسلح کے اوپر گزاری۔ اس نے 1000 مہینہ اللہ کی عبادت کی، رات کو وہ قیام کرتا اور دن کو وہ روزہ رکھتا اور حالت روزہ کے اندر وہ جہاد بھی کرتا تھا۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس کے پاس جہاد کرنے کے لیے کوئی ہتھیار نہیں تھا، نہ تلوار تھی، نہ نیزہ تھا، نہ خنجر تھا، اس کو اللہ رب العزت نے صرف ایک اونٹ کا جبڑا دیا ہوا تھا۔ اس کے پاس کیا تھا؟ ایک اونٹ کا جبڑا تھا، اس جبڑے کے ساتھ وہ کفار مشرکین کے خلاف جہاد کرتا تھا اور کوئی بھی کافر اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا، زندگی بھر اس کو کبھی شکست نہیں ہوئی۔ پینے کو اللہ رب العزت نے کوہان، جو اونٹ کا کوہان ہے جس کے اندر پانی ہوتا ہے، اس کو مسخر کر دیا تھا، وہاں سے وہ ٹھنڈا پانی پیتا تھا، اور اونٹ کی جو ران ہے اس کا گوشت اللہ نے مسخر کر دیا، وہاں سے وہ کھاتا تھا۔ یہ کل اس کی کائنات تھی، یہ کل اس کی زندگی تھی۔ 1000 مہینہ یعنی 83 سال 4 مہینے وہ دن رات اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ جب یہودیوں کو پے در پے شکست ہوئی، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ یہودی کفار مشرکین جہنم واصل ہوئے، تو انہوں نے اس زاہد کے خلاف سازش کی کہ کسی طرح اس کو منظر سے ہٹایا جائے، اور اس سازش کے لیے انہوں نے اس کی بیوی کے ساتھ رابطہ کیا۔ اس کی بیوی کو اعتماد میں لیا کہ تو اپنے خاوند کو، اپنے شوہر کو قتل کر دے، جو رقم مانگے گی، جو انعام مانگے گی وہ ہم دیں گے تجھے، ہم راضی کر دیں گے، اور جہاں تو چاہے گی، جس قبیلے میں تو چاہے گی، وہاں ہم تیرا نکاح بھی کر دیں گے۔ یعنی اب یہ لالچ دیا گیا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ وہ بہت طاقتور ہے، تم سب مل کے اس کو شکست نہیں دے سکے 1000 مہینے میں، تو میں اس کو شکست کیسے دے دوں گی؟ میں اس کو قتل یا اس کو کیسے مار سکتی ہوں؟ یہودیوں نے اس کو کہا کہ آپ چلو قتل نہ کرو، آپ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دو، قتل ہم خود کر دیں گے۔ اس پہ وہ راضی ہو گئی۔ اب یہودیوں نے ایک رسی بنا کر دی کہ جب یہ سویا ہوا ہو تو تم نے اس کے ہاتھ اور پاؤں کو باندھ دینا ہے، ہمیں اطلاع کر دینا، ہم اس کا سر قلم کر دیں گے، اس کا قصہ جو ہے وہ تمام کر دیں۔ بیٹا اس طرح نہیں بیٹھنا، ٹیک لگا، ہم اس کو قتل کر دیں گے، اس کا قصہ تمام کر دیں گے۔ اب اس کی بیوی نے جو ہے جب وہ سو رہا تھا تو اس کے ہاتھ بھی باندھ دیے، اس کے پاؤں بھی باندھ دیے، یعنی مشکیں جو ہیں وہ باندھ دی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے پوچھا کہ یہ کس نے باندھا ہے؟ تو اس کی بیوی مکر کرنے لگی کہ میں نے باندھا ہے۔ اس نے کہا کیوں باندھا ہے؟ میں نے اس لیے باندھا ہے کہ میں تیری طاقت کو دیکھنا چاہتی ہوں کہ تیرے اندر طاقت کتنی ہے۔ تو اس زاہد نے، اس عابد نے ایسے جھٹکا دیا، وہ رسی ٹوٹ گئی، بات آئی گئی ہو گئی۔
اب اس نے جا کے بتایا کہ بھائی اس کی تو طاقت اتنی ہے کہ اس نے یوں جھٹکا دیا اور رسی کھل گئی ہے، رسی ٹوٹ گئی ہے، تو میں اس کو قتل کیسے کر سکتی ہوں؟ سازش ناکام ہو گئی۔ یہودیوں نے ایک اور مضبوط رسی بنا کے دی کہ تو ایک کوشش اور کر، اس کی مشکیں باندھ اور ہمیں موقع مل جائے تاکہ ہم اس کو منظر سے ہٹا دیں۔ اس نے دوبارہ لالچ میں آ کے اس کے ہاتھ پاؤں باندھے۔ پھر جب اس کی سوئے میں آنکھ کھولی تو اس نے پوچھا کہ یہ رسی کس نے باندھی ہے؟ تو بیوی نے وہی مکر کیا کہ میں نے باندھی ہے۔ کیوں باندھی ہے؟ میں تیری طاقت کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا دنیا کی کوئی طاقت مجھے فتح نہیں کر سکتی۔ اس نے جھٹکا دیا، رسی ٹوٹ گئی۔ کتنی بار ہو گیا؟ 2 بار۔ اس نے جا کے پھر دوبارہ یہودیوں کو بتایا جنہوں نے قتل کرنے کے لیے لالچ دیا ہوا تھا کہ یہ کام نہیں بن سکتا، تو انہوں نے ایک اور رسی بنا کے دی کہ تم اب اس رسی سے آخری بار بس باندھ دو، انشاءاللہ ہمارا کام جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اب وہ بیوی کیونکہ مال کے لالچ میں تھی، جو ہی وہ زاہد وہ عابد سویا، یعنی اس کا شوہر سویا، تو اس نے اس کی مشکیں جو ہے وہ باندھ دی۔ تو جب مشکیں باندھی اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے پوچھا کس نے باندھی ہیں؟ اس نے کہا میں نے باندھی ہیں۔ کیوں باندھی ہیں؟ میں نے یہ دیکھا کہ تو ہر رسی کو توڑ لیتا ہے، آج میں تیری طاقت دیکھنا چاہتی تھی، کیا اس رسی کو بھی توڑ لیتا ہے؟ تو وہ رسی بھی اس نے جھٹکا دیا اور ٹوٹ گئی۔ اب یہ تینوں جو کوششیں ہیں یہ ناکام ہو گئی۔ اب میرے رب کا نظام جو ہے وہ حرکت میں آ گیا۔ جب وہ میاں بیوی آپس میں بات کر رہے تھے، کلام کر رہے تھے، اس نے کہا کہ زمانے کی کوئی طاقت مجھے شکست نہیں دے سکتی۔ اللہ رب العزت نے مجھے اسم اعظم سے جو ہے وہ نوازا ہے، اور میں اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی ہوں، اور سوائے یہ جو میرے بال ہیں، یہ جو میرے گیسو ہیں، یہ جو میرے زلفیں ہیں، ان کے اوپر میرا بس نہیں چلتا، ان کی طاقت کے اوپر سامنے میں بے بس ہوں، باقی زمانے کی کوئی طاقت مجھے شکست نہیں دے سکتی۔ بیوی تو پھر بیوی ہوتی ہے، اسے کمزوری کا پتہ چل گیا کہ یہ بال جو ہیں یہ اس پہ فتح پا سکتے۔ اب اس نے جا کے یہ یہودیوں کو بتایا کہ وہ یہ کہتا ہے، تو یہودیوں نے پھر چال چلی کہ اس کے لمبے لمبے بال ہیں، تو اس کے بالوں کی جو مینڈیں ہیں اس کو کچھ کاٹ دے اور اس کے ساتھ جو ہے مشکیں باندھ دے۔ تو یہ بات بیوی کے دل میں اتر گئی۔ اب وہ زاہد ہے، وہ عابد سویا ہے معمول کے مطابق، اس کی بیوی نے بال جو ہے ایک طرف سے تھوڑے سے کاٹے، کچھ ادھر سے کاٹے، ان کو رسی بنا کے اس کے ہاتھ بھی باندھ دیے، اس کے پاؤں بھی باندھ دیے، مشکیں باندھ دی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے پوچھا کہ یہ مجھے کس نے باندھا ہے؟ تو بیوی نے کیا کہا کہ میں نے باندھا ہے۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ کیا تو نے جو کہا تھا کہ میرے بال میرے اوپر غالب آ جاتے ہیں، کیا تیری طاقت جو ہے ان کو توڑ سکتی ہے؟ اب وہ جھٹکا دیتا ہے تو بال ٹوٹتے نہیں ہیں۔ اب وہ بے بس ہو گیا۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ بال ٹوٹ نہیں رہے، یہ ہماری کڑکی میں آ گیا ہے، تو وہ دوڑی جن کے ساتھ اس نے ساز باز کی ہوئی تھی قتل کے لیے۔ اب وہ یہودی آئے، انہوں نے اٹھایا، اس کو مقتل گاہ میں لے گئے۔ اب سارا تماشا لگا، سارے تماشبین جو ہے وہ کھڑے ہیں۔ تو شمعون کو جو ہے وہ ایک مکان کے اندر ایک پلر ہے، ایک ستون ہے، اس کے ساتھ باندھ دیا گیا رسوں کے ساتھ۔ پہلے اس کے کان کاٹے گئے، پھر اس کے ہونٹ کاٹے گئے، پھر اس کی ناک کاٹی گئی، پھر اس کی آنکھیں نکالی گئیں، پھر اس کے ہاتھ کاٹے گئے، اور پھر اس کے پاؤں کو کاٹا گیا۔ جب یوں اس کو مسخ کر دیا گیا تو اللہ رب العزت نے اس زاہد اور عابد کو الہام کیا کیا چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے۔ اس نے عرض کی کہ رب میں نے 1000 مہینہ تیرے دشمنوں کے خلاف جہاد کیا ہے، اب میں مرنے سے پہلے بس یہ میری خواہش ہے، تمنا ہے، میری آرزو ہے کہ تو مجھے اتنی طاقت دے دے کہ میری بیوی نے میرے سے بے وفائی کی ہے، اپنوں نے مجھے باندھ کے مروایا ہے، تو مجھے اتنی طاقت دے دے کہ جس ستون کے ساتھ انہوں نے مجھے باندھا ہے میں اس ستون کو حرکت دوں، اور وہ ستون گرے، یہ ساری عمارت بھی، یہ مکان بھی ان کے اوپر گر جائے۔ رب نے فرمایا جا، ہم نے تجھے طاقت دے دی ہے۔ اسی حال کے اندر جب وہ یوں ہلا، ستون گرا، اور سارا مکان، اس کی چھت گری، اس میں جتنے بھی مشرکین تھے، یہودی تھے، وہ بھی مر گئے، اور اس کی بیوی جو ہے وہ بھی جہنم واصل ہو گئی۔ اب اس نے بقیہ ساری زندگی جو ہے پھر کیا کیا کہ وہ جہاد کر رہا ہے،
دن کے وقت روزہ رکھ رہا ہے اور ساتھ جہاد میں ہے اور رات کو قیام کر رہا ہے، تو یوں اللہ والوں اس نے 83 سال 4 مہینے رب کی عبادت کرتے ہوئے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے گزار دیے۔ اب یہ سارا پس منظر ہے جس کا مفہوم میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے۔ یہ ساری بات جبریل امین علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو بتلائی، اور حضور علیہ السلام نے یہ بات صحابہ کو بتائی۔ جب صحابہ کے سامنے حضور علیہ السلام نے یہ ساری کارگزاری، یہ ساری بات، یہ ساری روداد رکھی، تو صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ یا رسول اللہ ہماری تو عمر بہت تھوڑی ہے، ہماری تو عمر بہت تھوڑی ہے، اس نے 1000 مہینہ جو ہے وہ عبادت کی ہے، تو یا رسول اللہ کچھ معلوم ہے کہ اس کو اجر کتنا ملا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے نفی میں جواب دیا کہ معلوم نہیں ہے۔ جو ہی حضور علیہ السلام نے نفی میں جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ شمون کو اتنی عبادت اور جہاد کرنے کے اوپر کیا ثواب ملا، تو فوراً میرے رب نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیج دیا۔ اب سارا شان نزول اس کا سمجھ آ گیا، پس منظر سمجھ آ گیا۔ اب جبریل امین علیہ السلام فوراً حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر کیا عرض کر لگے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ہم نے بے شک اس کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ روح امین فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں اللہ کے تمام حکموں کی تعمیل کے لیے، اور یہ جو شب قدر ہے یہ سلامتی والی رات ہے طلوع فجر تک، یعنی بعد نماز مغرب سے لے کے طلوع فجر تک سلامتی نازل ہوتی رہتی ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ رب فرماتا ہے کہ شمون نے بنی اسرائیل کے عابد نے جو 1000 مہینہ جو عبادت کی اور میری راہ میں جو جہاد کیا وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ اے میرے محبوب، آپ کا کوئی امتی رمضان المبارک میں کسی بھی رات کو 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے گا تو اس کی 2 رکعتیں بنی اسرائیل کی ہزاروں رکعتوں سے بھی مجھے زیادہ محبوب ہوں گی۔ تو صحابہ کو جو حسرت ہوئی تھی، افسوس ہوا تھا، کیونکہ ان کو عبادت کا شوق تھا کہ ہم تو یہ اتنی عبادت کر نہیں سکتے، ہمارے اندر تو اتنی سکت نہیں ہے اور ہماری اتنی زندگی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کی زلفوں کے صدقے اللہ والا مجھ آپ کے اوپر اتنا کرم فرمایا ہے کہ رمضان المبارک میں کسی بھی رات کو ہم 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں گے تو 1000 مہینہ نہیں 1000 سال سے بھی یہ جو ہے وہ افضل ہو جائے گی۔ صرف 2 رکعت پڑھنی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 2 رکعت نماز پڑھی رمضان المبارک میں، جس نے 2 رکعت نماز پڑھی رمضان المبارک میں، ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ قل هو اللہ احد سورۃ اخلاص پڑھی تو اللہ اس کو 3 انعامات سے سرفراز کرے گا۔ کتنے انعامات ملیں گے؟ 3۔ اور کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، اور ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ قل هو اللہ احد۔ کتنا وقت لگتا ہے؟ بولو اللہ والے پریشان ہو گئے ہو؟ آسانی سے بڑے آرام سے بھی آپ پڑھیں گے تو 10 منٹ لگیں گے، 7-8 منٹ، اور اگر جلدی پڑھیں گے تو 5 منٹ میں بھی پڑھ سکتے، اگر بڑے آرام سے پڑھیں گے تو 10 منٹ سے اوپر کبھی بھی نہیں لگ سکتے۔ تو 10 منٹ اللہ والوں پڑھیں گے تو یہ 1000 راتوں سے بھی افضل رات ہو جائے گی۔ اور شب قدر کیا ہے؟ جو ہی رمضان المبارک کی پہلی رات آئی شب قدر کو ڈھونڈو،
پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے اوپر آسانی فرمائی، آپ نے فرمایا کہ آخری 10 راتوں میں اس کو ڈھونڈو، پھر اور جو ہے وہ آسانی فرمائی کہ آخری 10 راتوں کی جو طاق راتیں ہیں ان میں اس کو تلاش کرو۔ لیکن یہ جو 2 نفل ہیں یہ آپ رمضان المبارک شروع ہو جاتا ہے تو کسی بھی رات کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ پورے رمضان المبارک میں ہر رات کو یہ 2 نفل پڑھیں، ہر رات کو یہ 2 نفل پڑھیں۔ کیوں؟ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ آج کی رات شب قدر ہے یا آج کی رات شب قدر نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے یا آج کی رات لیلۃ القدر نہیں، ہمیں تو معلوم نہیں ہے، تو ہم گمان کریں گے کہ آج کی رات ہی جو ہے وہ شب قدر ہے، تو ہم ہر رات پڑھیں گے۔ پھر میں اور آسان کر دیتا ہوں تاکہ جو بھی کرنا چاہتا ہے اس کے پاس کوئی عذر، کوئی بہانہ، کوئی سستی نہ رہ جائے کہ میں یہ نہیں کر سکتا۔ اب شب قدر یا جو رات ہوتی ہے وہ مغرب کے بعد، یعنی جو ہی اذان ہوتی ہے تو مغرب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے اور طلوع فجر تک رات رہتی ہے۔ اور یہ جو شب قدر ہے اس کے بارے میں تو کہا ہی گیا ہے کہ یہ طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی، یعنی مغرب سے لے کے فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اب آپ کیسے اس کو آسان مزید کر سکتے ہیں؟ جس طرح ابھی ہم نے مغرب کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز کے بعد آپ نے 2 نفل پڑھے، بس ان نفلوں کے اندر 7 بار قل هو اللہ احد پڑھ لو تو یہ نماز ادا ہو جائے گی۔ الگ سے بھی آپ کو 2 پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مغرب کے بعد 2 پڑھنے ہیں نا، بعض لوگ مغرب سے پہلے 2 پڑھتے ہیں، تو پہلے پڑھو تو تب پڑھ لو، بعد میں پڑھو تو تب پڑھ لو، ٹھیک ہے۔ اور اگر مغرب کے بعد نہیں پڑھ سکے تو عشاء کے بعد جو 2 نفل پڑھتے ہو ان کے اندر نیت کر لو، 7 مرتبہ جو ہے وہ قل هو اللہ احد پڑھ لو اور یہ نماز ادا ہو جائے گی۔ اور اگر بالکل الگ کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو مغرب اور عشاء کے درمیان بھی پڑھ سکتے، جس طرح ابھی ہم نے مغرب کی نماز مکمل پڑھ لی، 2 نفل پڑھ لو۔ اس طرح عشاء کی نماز ہم نے پوری پڑھ لی تو اس کے بعد 2 نفل پڑھ لو۔ اللہ بولو 1000 سال کی عبادت اور 1000 سال اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ تو زندگی اعمال سے بنتی ہے۔ آج امت نے نماز کے ذریعے جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے، قرآن کے ذریعے جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اللہ کے ذکر کے ذریعے جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے، یا دعا کے ذریعے جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے، صدقہ خیرات عشر زکوٰۃ کے ذریعے جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اس تعلق کو کمزور کر دیا ہے، طویل دھاگے والا چکر جو ہے وہ چلا لیا ہے۔ تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہم نے کرنا ہے دعا کے ذریعے، نماز کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے، صدقہ خیرات کے ذریعے، ذکر اذکار کے ذریعے۔ اور ہم نے تعلق کون سا بنانے کی کوشش کر رہی ہے؟ درباروں پہ حاضریاں، مزاروں پہ حاضریاں، درگاہوں پہ، غیر اللہ کے پاس طویل دھاگا، نیلا پیلا چٹا یا باقی جو رہ گئے وہ گھر میں جو ہے وہ اوراد و وظائف پہ لگے ہوئے ہیں۔ بے شک وہ اللہ ہی کا ذکر ہے لیکن اعمال اللہ کی بارگاہ میں وہ محفوظ ہیں اور مقبول ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ میں نے 2 لفظ بولے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں صرف وہ اعمال مقبول ہیں اور محفوظ ہیں جو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو عطا کیے ہیں۔ باقی جتنے بھی اعمال ہیں بزرگوں کے بنائے ہوئے ہیں، میرے آپ کے ہیں، وہ نہ مقبول ہیں اور نہ محفوظ ہیں۔ کبھی محفوظ ہوں گے، کبھی مقبول ہوں گے، کبھی نفع ہو جائے گا، کبھی نقصان ہو جائے گا۔ اور امت کو فی زمانہ نقصان ہی نقصان ہوا ہے کہ آج لوگ غلط وظائف شرائط کے بغیر پڑھ کے رجت میں اس برے طریقے کے ساتھ پھنسے ہیں کہ اپنی دنیا اپنے ہاتھوں اجاڑ کے رکھ دی ہے۔ اللہ بولو آج کے دور میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو عمل ان کا نہیں چلے گا، عمل میرے کملی والے کا چلے گا۔ آج کے دور میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں، عمل ان کا نہیں چلے گا، عمل چلے گا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چلے گا۔ آج کے دور میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل ہیں وہ بھی آ جائیں، عمل ان کا نہیں چلے گا، عمل چلے گا تو اللہ کے خلیل کا نہیں، اللہ کے حبیب کا چلے گا۔ عمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چلے گا۔ کیوں؟ اللہ نے ایک قانون بنا دیا ہے، ایک اصول اور ضابطہ بنا دیا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔
جو تیرے نہیں ہیں وہ میرے بھی نہیں ہیں۔ اس کا عارفانہ ترجمہ کیا ہے؟ اے میرے محبوب، جو تیرے نہیں ہیں وہ میرے بھی نہیں ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ میں ان سے محبت کروں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں ان سے محبت کروں تو آپ فرما دیجئے گا یہ آپ کی اتباع کریں، تو جو آپ کی اتباع کرے گا اس کو میں اپنے در کے فقیر بنا دوں گا، تیرا غلام بن جائے، میرے در کا فقیر بن جائے۔ تو اللہ اعمال وہی مقبول ہیں جن کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ عطا فرمایا ہے۔ بقیہ جتنے بھی اعمال ہیں چاہے وہ مستحب کے درجے میں آتے ہیں، وہ نہ مقبول ہونے کی ان کی کوئی ضمانت ہے اور نہ ان کے محفوظ ہونے کی کوئی ضمانت ہے۔ کبھی نفع ہو جائے گا اور کبھی نفع نہیں ہوگا، کبھی نفع ہو جائے گا اور کبھی نفع نہیں ہوگا۔ نماز پڑھتے ہیں آپ، 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم ہو جاتا ہے، 10 سال میں سختی کا حکم ہے۔ کسی نے 10 سال سے نماز شروع کی ہے، آج اس کی عمر 70 یا 80 سال ہو گئی ہے اور پچھلے وہ 70-80 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، تو کبھی سنا اسے نماز سے نقصان ہو گیا ہو؟ بلکہ نماز چھوڑے گا تو نقصان ہو جائے گا۔ نماز کے جتنی پابندی کرے گا، نماز کو جتنا سنوار کے پڑھے گا، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے گا، اتنا ہی اس کو نفع ہوتا جائے گا۔ اور جنہوں نے چلے کاٹے ہزاروں نہیں لاکھوں ہیں کہ خاندانوں کے خاندان اجڑ گئے۔ ایک بات، جس سلسلے میں آپ ذکر کے لیے تشریف لے کر آئے ہیں، اللہ اللہ کرنے کے لیے، آج تک کبھی سنا ہے کسی سے کہ کوئی بندہ اللہ اللہ کرتے پاگل ہو گیا ہو؟ کبھی آج تک سنا کہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ اللہ کرتے کوئی پاگل ہو گیا ہو؟ بلکہ پاگل آتے ہیں صحت مند ہو جاتے ہیں، کافر آتے ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں، غافل آتے ہیں ذاکر بن جاتے ہیں، بے نمازی آتے ہیں نمازی بن جاتے ہیں، گناہگار آتے ہیں نیکوکار بن جاتے ہیں۔ لیکن آپ نہیں سنا ہوگا اور آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے علاقے کے اندر بھی کہ فلاں آدمی نے چلا کیا وہ پاگل ہو گیا، فلاں آدمی نے وظیفہ کیا پاگل ہو گیا، فلاں آدمی نے تعویذ کیے الٹے پڑ گئے۔ کسی کو اللہ کا ذکر بھی الٹا پڑا ہے، کسی کو آج تک قرآن بھی الٹا پڑا ہے، کسی کو آج تک نماز بھی الٹی پڑی ہے، کسی کو آج تک حج عمرہ بھی الٹا پڑا ہے، کسی کو آج تک صدقہ خیرات یا زکوٰۃ بھی الٹ پڑی ہے۔ نہیں، نفع ہی نفع ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ اعمال کا حکم اللہ نے دیا ہے اور طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اس لیے یہ اعمال محفوظ بھی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہیں۔ بقیہ جتنے بھی اللہ والو اعمال ہیں ان کے اندر حکم ہے، حکم ہے۔ اب یہ جو اوراد و وظائف ہے یہ بھی اللہ کا ذکر ہی ہے، تو جو رکھیے گا بڑا حساس نقطہ ہے، یہ جو اوراد و وظائف ہے یہ بھی کیا ہے؟ ذکر ہے۔ تو ذکر کے بارے میں رب کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب یہ صیغہ امر ہے، حکم ہے اللہ کا ذکر۔ اب حکم ہم نے اللہ کا لے لیا، طریقہ جو ہے وہ رسالے سے لے لیا، طریقہ کتاب سے لے لیا، طریقہ جو ہے یوٹیوب چینل سے لے لیا، طریقہ میرا ہو یا آپ کا ہو گیا، طریقہ جو ہے وہ نام نہاد بزرگوں کا یا آج کے فی زمانہ ڈبہ پیروں کا ہو گیا۔ تو میں نے کیا کہا کہ یہ عمل اب نا محفوظ ہے اور یہ عمل نا مقبول ہے۔ سمجھ آگی بات؟ اس میں غلطی کیا ہوئی ہے کہ حکم ہم نے اللہ کا لیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، لیکن ہم نے طریقہ جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں لیا۔ اب میں ایک سوال کرنے لگا، اس کا جواب دیں پھر بات مکمل ہو جائے گی۔ ہمیں اللہ کہاں سے ملا ہے؟ در مصطفیٰ سے۔ بس یہ بات آپ نے سمجھنی ہے اور امت کو سمجھانی ہے۔ جس علاقے میں میاں جس طرح دیکھیں یہ افغانستان سے آئے ہیں تو یہ اپنے علاقے میں رہ کے یہ بات سمجھائیں، افغانستان میں یہ جا کے ڈٹ کے کام کرے کہ ہمیں اللہ در مصطفیٰ سے ملا ہے تو اللہ اللہ کرنے کا طریقہ بھی در مصطفیٰ کا چلے گا۔ تیرا میرا در نہیں چلے گا، تیرا میرا طریقہ نہیں چلے گا، تیری میری وارداتیں کامیاب نہیں ہوں گی۔ میں جتنے بھی دعوے کروں اللہ کے ہاں میرے دعووں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی ان کی قیمت نہیں ہے۔ اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کا نام شریعت ہے، اداؤں کا نام دین ہے۔ اللہ حج کیا ہے؟ حج فرض۔ میں نے پوچھا کہ حج کیا ہے؟
حج میں جو عبادت عام دنوں میں آپ فرض بھی کرتے ہیں اس میں بھی تخفیف ہو جاتی ہے، وہ بھی عادی ہو جاتی ہے۔ پھر اور اللہ آسانی کر دیتا ہے کہ جوڑ کے پڑھ لو۔ دیکھیں آپ جو ہی 8 ذی الحجہ کو آپ مینا پہنچتے ہیں، نمازیں آپ فرض پوری پڑھنے والے ہوتے ہیں، یعنی 3 4 4 اور 2۔ اب یہ جو 4 والی ہیں وہ عادی ہو جاتی ہیں، سنتیں جو ہیں وہ بھی معاف ہو جاتی ہیں، یعنی قصر نماز جس کو آپ کہتے ہیں وہ ہو جاتی ہے۔ پھر عرفات میں آپ پہنچتے ہیں تو ظہر اور عصر آپ کو آسانی دے دی جاتی ہے، اس کو جوڑ کے پڑھ لیں اور فرض پڑھ لیں، 2 ظہر کے اور 2 عصر کے، بس باقی کوئی عبادت نہیں ہے۔ پھر آپ مزدلفہ میں آتے ہیں تو آپ کو کہا جاتا ہے مغرب کے 3 پڑھ لو، عشاء کے 2 پڑھ لو، اور مزدلفہ میں جا کے پڑھنا ہے، رستے میں نماز بھی نہیں پڑھنی، حالانکہ مغرب کا وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ کوئی رات کو 12 بجے مزدلفہ پہنچتا ہے، کوئی 10 بجے پہنچتا ہے، کوئی رات کو 3 بجے پہنچتا ہے۔ جب وہ مزدلفہ میں داخل ہوگا تو تب وہ مغرب اور عشاء پڑھے گا۔ جو عبادت تھی بھی وہ بھی اللہ نے کم کر دی، تو باقی پھر رہ کیا گیا حج میں؟ حج میں رہ کیا گیا؟ سوال پیدا ہوتا نا اللہ بولو حج کے اندر جو باقی چیز رہ جاتی ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی ادائیں رہ جاتی ہیں۔ کہیں صفا مروہ کی سعی ہے، کہیں اما ہاجرہ کی یاد ہے، کہیں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے جو پاؤں رگڑنے کی ادا ہے وہ یاد رہ جاتی ہے، اور کہیں ملتزم پہ کھڑے ہو کے حضور علیہ السلام کے زار و قطار رونے کی ادا ہے وہ یاد رہ جاتی ہے، کہیں عرفات میں حضور علیہ السلام کے دعائیں کرنے کی ادا ہے، کہیں مزدلفہ میں حضور علیہ السلام کے دعائیں کرنے کی ادا ہے، کہیں اللہ کو شدت کے ساتھ یاد کرنے کی ادا ہے۔ بس یہی سب یاد رہ جاتا ہے، باقی اللہ عبادت کے اندر اور کمی کر دیتا ہے۔ تو اللہ حضور علیہ السلام کی اداؤں کا نام دین ہے۔ تیری میری ادائیں، تیرے میرے طریقے اللہ کے ہاں نہ محفوظ ہیں اور نہ مقبول ہیں۔ تو ہمیں اللہ ملا ہے در مصطفیٰ سے، اللہ کرنے کا طریقہ بھی ملے گا در مصطفیٰ سے۔ کل کا بیان بھی میں نے کیا، ابھی وہ اپلوڈ نہیں ہوا، انشاءاللہ آج کل میں وہ ہو جائے گا اسی ہفتے کے اندر۔ تو اس کے اندر بھی میں نے یہ نقطہ سمجھایا ہے کہ صحابہ نے اللہ کی حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں ہاتھ دے کر، بات سمجھ آ رہی ہے کہ اپنا ہاتھ جو ہے حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا، پھر اللہ کی، اور آج امت کے اندر یہ سوچ جو ہے وہ سرایت کر گئی ہے کہ ہم پیروں فقیروں کو نہیں مانتے، ہم پیروں فقیروں کو نہیں مانتے۔ تو جب ہم نے درمیان میں سے اولیاء اللہ کو نکال دیا، حضور علیہ السلام کے غلاموں کو نکال دیا، پھر ہمیں اللہ کرنے کا وہ طریقہ نہ مل سکا جس طریقے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ ہمیں کوئی بتانے والا، کوئی سمجھانے والا، کوئی ٹوکنے والا، کوئی تربیت کرنے والا نہ رہ گیا۔ پھر جو ہمیں ملا ہم نے پڑھنا شروع کر دیا، ہم نے کہا اس کا بھی تو ثواب ہے نا، یہ پڑھیں گے تو اس کا بھی تو ثواب ہے نا، یہ پڑھیں گے تو اس کا بھی تو ثواب ہے۔ جس طرح مجھے ایک خاتون جو ہے وہ کہنے لگی کہ حضرت صاحب آپ سورہ یاسین جو ہے وہ 8 مبینوں کے ساتھ 41 بار ہم 7 جمعراتیں پڑھتے ہیں، اس سے ہمارے کام ہو جاتے ہیں، آپ اس سے روکتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ اس سے روکتے ہیں۔ میں نے کہا جی میں نہیں روکتا، میں روکوں گا بھی نہیں، معافی بھی مانگوں گا، مجھے صرف آپ یہ بتا دو یہ کس حدیث میں آیا ہے۔ چوپ۔ وہ نہیں جی بہت لوگ پڑھتے ہیں نفع ہوتا ہے۔ میں نے کہا میں نے یہ تو سوال ہی نہیں کیا کہ نفع ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے، میں نے یہ پوچھا ہے کہ ایسے سورہ یاسین کیا حضور علیہ السلام نے پڑھی ہے؟ چپ۔ صحابہ نے پڑھی ہے؟ چپ۔ تابعین نے پڑھی ہے؟ چپ۔ تبع تابعین نے پڑھی ہے؟ چپ۔ میں نے کہا خلاص اس کے بعد تو رہ نہیں کوئی، چلو آئمہ اربعہ میں بتا دو ان میں کسی نے پڑھی ہے؟ چپ۔ کوئی جواب نہیں۔ بار بار یہی وہ بضد ہے کہ نہیں یہ سب قرآن ہے، پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ قرآن ہے، پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ قرآن ہے۔ میں نے کہا یہ تم کہہ رہی ہو کہ پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ قرآن ہے۔ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ یہ نماز ہے، پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ نماز کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے، تو رب فرماتا ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، نماز اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے، نماز سب سے بڑی عبادت ہے۔ تم تو قرآن کا وظیفے کی بات کر رہی ہو، میں نماز کی بات کرتا ہوں۔ ابھی ہم نے کتنے رکعت مغرب کے پڑھے ہیں؟ 3۔ نماز ہے، 4 پڑھ لیں گے تو کیا ہو جاتا ہے؟
اگر اس بات کو معیار بنا لیا جائے کہ قرآن ہے، حضرت صاحب پڑھ لیں گے تو کیا ہو جاتا ہے، جب آپ اس بات کو معیار بنا لیں گے تو پھر میرا سوال ہے کہ مغرب کی نماز ہم نے 3 رکعتیں پڑھی، اس میں سجدے بھی ہیں، رکوع بھی ہے، درود پاک بھی ہے، اللہ کی تسبیح و تحلیل بھی ہے، اللہ کی کبریائی کو بھی بیان کیا جا رہا ہے، محبوب علیہ السلام کے اوپر درود و سلام بھی پڑھا جا رہا ہے، تو ہم 1 رکعت اور پڑھ لیتے ہیں، ثواب کا کام ہی ہے، تو کیا یہ قبول ہو جائے گا؟ پھر منہ اتر گیا، پھر منہ اتر گیا۔ آپ ابھی عید آئے گی انشاءاللہ، عید الاضحیٰ آئے گی، بقرہ عید جس کو کہتے ہیں یا قربان عید کہتے ہیں، اس پہ آپ جب قربانی کرتے ہیں تو اس کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ 3 دن ہوتے ہیں نا۔ کوئی چوتھے دن کر لے تو قربانی ہو جائے گی؟ نہیں ہو جائے گی۔ اب کہنے والا یہ کہ بھائی قربانی کرنی ہے نا تو کل کر لیں گے، یعنی چوتھے دن کر لیں گے، اللہ کے نام پہ کرنی ہے نا تو کیا ہو جاتا ہے؟ بھائی نہیں، دین تیری مرضی کا نام نہیں ہے، دین اللہ کی مرضی کا نام ہے، دین اللہ کے احکامات کا نام ہے، دین حضور علیہ السلام کی سنتوں کا نام ہے، اللہ اس کے رسول کے احکامات کا نام دین ہے، تیری میری مرضی کا نام دین نہیں ہے۔ ابھی رمضان المبارک شروع ہو جاتا ہے، اس کا ایک وقت ہوتا ہے، اس کی شرائط ہوتی ہیں کہ آپ سحری کریں گے، پھر آپ افطاری کریں گے، درمیان میں یہ کام آپ نے نہیں کرنے، تو اگر آپ وہ سارے کام کریں گے تو کیا روزہ رہ جائے گا؟ میں نہیں، آپ کہیں کہ میں نے کھانا ہے، افطاری کرنی ہے، تو کیا ہو جاتا ہے؟ 10 منٹ پہلے کی تو 10 منٹ بعد کی۔ اور کوئی یہ کہے کہ روزہ رکھنا ثواب ہے تو میں مغرب وقت افطاری نہیں کروں گا، 2 گھنٹے بعد میں کروں گا، ذرا لمبا ہو جائے، زیادہ ثواب ہوگا، اس کو زیادہ ثواب ہوگا۔ تو اللہ والو دین کی روح کو سمجھنے کی کوشش کرو، مرضی میری آپ کی نہیں چلے گی، میری آپ کی مرضی نہیں چلے گی۔ اس طرح گھروں کے گھر اجڑے ہیں کہ جب ہم نے نماز والا تعلق اللہ سے کمزور کیا، قرآن کی تلاوت والا تعلق اللہ سے کمزور کیا، ٹھیک ہے، اسی طرح نفلی عبادات، رات کو اٹھنا، رونا دھونا، تہجد پڑھنا، یہ تمام جو تعلقات کی صورتیں ہیں یہ کمزور کی، تو میں نے کیا اس کی جگہ پہ ہم لے آئے اوراد و وظائف، تویز دھاگا، کالی ہنڈیا، کڑی، پنجا، مور کا پنکھ، اور گاڑیوں کے پیچھے کالا کپڑا، اور گاڑیاں چلا رہے ہیں، کمرشل گاڑیاں ہیں، ان کے اندر تویز لگائے ہوئے ہیں، بڑے بڑے نقش لگائے ہوئے ہیں کہ ہماری گاڑی میں برکت ہوگی، ہماری گاڑی جو ہے وہ حادثے کا شکار نہیں ہوگی۔ یعنی جب اللہ سے تعلق کمزور ہوا تو ہم اس کی جگہ پہ یہ چیزیں ساری کیا ہیں لے آئے۔ ایک عمل جس سے امت شرائط نہ جانتے ہوئے اتنی اجڑی ہے کہ کسی کو معلوم نہیں تھا، الحمدللہ فقیر نے 2023 میں جب امت کے اوپر یہ راز کھولا تو امت کو معلوم ہوا ہے، اور وہ عمل کیا ہے؟ 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ پڑھنا۔ کیا پڑھنا؟ 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ۔ جب میں نے اس کے اوپر کلام کیا تو یہی جواب آئے، حضرت صاحب قرآن ہے، اتنی بڑی دعا ہے، سیدنا یونس علیہ السلام کی دعا ہے، اتنی بڑی دعا ہے، آپ قرآن پڑھنے سے روک رہے ہیں، اللہ کے ذکر سے روک رہے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، آج ذرا بیٹھ جائیں، 2 باتیں پہلے طے کر لیتے ہیں، پھر تو بھی پڑھنا تو میں بھی پڑھوں گا۔ پہلے بیٹھ کے 2 باتیں کر لیتے ہیں نا، کوئی اصول ضابطہ طے کر لیتے ہیں، پھر تو بھی پڑھنا میں بھی پڑھوں گا، اگر مجھے مطمئن کر دے گا تو میں بھی پڑھوں گا۔ تو میں نے پھر کیا سوال کیا امت سے کہ یہ دعا کس نے پڑھی تھی؟ جی یونس علیہ السلام نے پڑھی تھی۔ میں نے کہا کہاں پڑھی تھی؟ کہ جی مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی۔ میں نے جی کتنی بار پڑھی تھی؟ یہ تو سانو پتہ نہیں ہے گا، اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ جب تمہیں پتہ نہیں ہے تو تم نے سوالہ کیسے بنا لیا؟ تم نے سوالہ کس کو کیسے بنا لیا؟ سیدنا یونس علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، کتنی بار پڑھی؟ پڑھنے والا جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے، کوئی روایت نہیں ملتی، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے، آپ تحقیق بھی کر سکتے ہیں، کسی کو معلوم۔ میں نے کہا آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ۔ میں نے کہا یہ آیت قرآن کا حصہ بن کے کس پہ نازل ہوئی؟ چوپ۔ علم کی سطح یہ ہے، یہ آیت قرآن کا حصہ بن کے کس پہ نازل ہوئی؟ او یار تسی تو بول چھوڑو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، تسی تو بولو۔
یہ آیت مبارکہ یا یہ دعا یا یہ ذکر یا یہ وظیفہ، کیونکہ لفظ وظیفہ آپ کو سمجھ آتا ہے، یہ وظیفہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ قرآن کا حصہ بنی۔ کس پہ نازل ہوئی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے اوپر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ مکی زندگی دکھوں سے بھری پڑی ہے، مدنی زندگی جو ہے وہ جہاد سے بھری پڑی ہے، منافقین کا سامنا کرنے سے بھری پڑی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک کے اندر مسائب زیادہ ہیں، خوشیاں کم ہیں۔ ایسے ہی ہے، اس میں کوئی دو رائے ہے؟ مسائب، پریشانیاں، آزمائشیں، تکلیفیں، بیماریاں زیادہ ہیں اور خوشیاں بہت کم ہیں۔ کوئی ایک ضعیف روایت ضعیف نہیں ہے، موضوع کہتے ہیں من گڑت کو، جھوٹی کو، کوئی جھوٹی روایت مجھے دے دو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کڑا وقت آیا ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت کریمہ خود پڑھا ہو 1.25 لاکھ یا صحابہ کو پڑھایا ہو۔ دیکھیں یہ پڑھ لکھ کے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی ایک بندہ دنیا بھر مجھے سنتی ہے، 10 مہینے 11 مہینے سے میں پوچھ رہا ہوں، علماء سنتے ہیں۔ پچھلی جمعرات کو بھی کراچی سے دیوبند حضرات کے مفتی حضرات آئے تھے، ان سے بھی میں نے مختلف سوالات کی ہیں، کسی کو کوئی جواب نہیں ہے۔ علماء کے پاس جواب نہیں ہے، پیروں کے پاس من گڑت جواب بھی ہیں اور عوام کے پاس توجیہات بھی ہیں۔ سمجھ نہیں آتی، جو اہل علم ہیں ان کے پاس جواب نہیں ہے، عوام کہتی پڑھن نال کی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں گھر آ کے بیٹھی، آیت کریمہ پڑھا۔ ہماری بیٹیاں لڑ کے یا طلاق لے کے یا کسی طرح سے گھر آ کے بیٹھ دی ہیں، پڑھو آیت کریمہ۔ ہجرت کی رات کتنی سخت رات تھی، آیت کریمہ پڑھا؟ نہیں پڑھا۔ خندق کھودی، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے، آپ کے رفقا نے، آپ کے صحابہ نے پیٹ پہ پتھر باندھے، مشقتیں برداشت کی، آیت کریمہ پڑھا؟ نہیں پڑھا۔ احد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہوئے، اپنے جگر کے ٹکڑے اپنی آنکھوں کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، شہید ہوئے، آیت کریمہ پڑھا؟ بدر کے اندر صحابہ بھی شہید ہوئے، حق اور باطل کی جنگ ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے غم زدہ ہیں، اس جذب کی کیفیت میں رب کی بارگاہ میں عرض کریں کہ یا اللہ اگر آج یہ مٹ گئے تو قیامت تک تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ کیا اس حال کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ پڑھ؟ کوئی آپ کے پاس قیامت تک جواب نہیں ہے۔ حضور پہ قرآن اترا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر آیت کریمہ نازل ہوئی، کھجور کی گٹھلیاں بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، پڑھنے والے بھی ہیں، خوشبو بھی ہے، یعنی جس طرح آج کل اگربتیاں لگائی جاتی ہیں، خوشبو اس زمانے میں بھی تھی، چادریں بھی تھی، کھجور کی گٹھلیاں بھی تھی، پڑھنے والے بھی تھے، آیت کریمہ بھی تھا، پڑھانا والے بھی تھے۔ کوئی ایک موضوع من گڑت ضعیف کی بات نہیں کر رہا، من گڑت روایت بھی بتا دو کہ کسی نے پڑھا ہو، نہیں پڑھا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ہم نے خود بنایا ہے، ثابت ہو گیا نا کہ یہ وظیفہ ہم نے خود بنایا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہے یا یہ صحیح ہے، میرا یہ موضوع ہرگز نہیں ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی طرح آپ مان جاؤ کہ یہ وظیفہ ہم نے خود بنایا ہے یا نبی علیہ السلام نے عطا کیا ہے، بولو خود بنایا، یہ طے ہو گیا نا۔ تو یہی بات آج کا موضوع ہے، یہی بات میں سمجھا رہا ہوں، جو میرا تیرا طریقہ ہے نہ وہ مقبول ہے نہ وہ محفوظ ہے، بس بات ہے اتنی۔ بات آیت کریمہ کی نہیں ہے، بات آیت کریمہ پڑھنے کی نہیں ہے، بات ثواب کی یا گناہ کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آیا یہ ثابت حضور سے ہے یا نہیں، وہ ثابت نہیں ہے۔ تو یہ طریقہ ہے ہمارے بزرگوں کا، یہ طریقہ ہے پیروں کا، یہ طریقہ ہے میرا اور تیرا۔ تو میں نے کیا کہا ہے، یہ طریقہ اگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہو، نبی کا بھی ہو، تو تب بھی اس دور میں یہ چل نہیں سکتا۔ اس دور میں طریقہ چلے گا تو صرف کملی والے کا چلے گا۔ آپ تو بزرگوں کی بات کر رہے ہو، اور آج کل کے بزرگ بھی وہ ہیں جن کو استنجا کرنا نہیں آتا، وہ بزرگ بنے ہوئے ہیں جو جتنا لچا اتنا ہی اونچا، جو جتنا دین سے دور ہے اتنا ہی پیری کے نام پہ اتنا ہی اونچا ہے، اتنا ہی آگے بڑھا ہوا ہے۔ کل بھی میں نے یہی رویا کہ امت کا بیڑا غرق ان پیروں نے کر دیا ہے کہ آج امت کا ذہن بن گیا ہے کہ پیر وہ ہوتا ہے کہ جو تعویذ دھاگا کرتا ہے،
پیر وہ ہوتا ہے جو پھونکے مارتا ہے، دم کرتا ہے۔ پیر وہ ہوتا ہے جو جنات نکالتا ہے۔ پیر وہ ہوتا ہے جو گھر سے بھاگی ہوئی لڑکیوں کو واپس بلاتا ہے۔ پیر وہ ہوتا ہے جو میاں بیوی لڑ پڑے ان کی صلح کراتا ہے۔ یہ امت کو اولیاء اللہ کا تاثر دیا گیا ہے، اولیاء اللہ کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے، پیر وہ ہوتا ہے جس کے در پہ بے نمازی جائے تو نمازی بن جاتا ہے۔ اللہ کا ولی جس کے در پہ غافل جائے تو ذاکر بن جاتا ہے۔ اللہ کا ولی ہوتا ہے جس کے در پہ جانور جائے تو انسان بن جاتا ہے۔ اللہ کا ولی ہوتا ہے جس کے در پہ گناہ گار جائے تو کوئی فرید بن جاتا ہے، کوئی نظام الدین بن جاتا ہے، کوئی شیخ الاسلام بہت زکریا ملتانی بن جاتا ہے۔ اولیاء اللہ کی یہ شان ہے۔ پیروں کا کام تویز دھاگا کرنا نہیں ہے، پیروں کا کام پھوکے مارنا، جن نکالنا، شو کرنا، یہ پیروں کا کام نہیں ہے، یہ عاملین کا کام ہے۔ وہ الگ شعبہ ہے عملیات کا، جس کو عامل کہتے ہیں۔ اولیاء اللہ کا، کاملین کا یہ الگ شعبہ ہے، یہ رشد و ہدایت کا شعبہ ہے۔ ان کے ذمہ کام کیا ہے کہ اللہ کی روٹھی ہوئی مخلوق کو اللہ کے ساتھ جوڑنا، اللہ کی روٹی ہوئی مخلوق کو اللہ کے ساتھ جوڑنا، یہ اولیاء اللہ کا کام ہے۔ یہ جو عاملین ہیں یہ معالج ہے، جس طرح بدنی ڈاکٹر کے پاس، معالج کے پاس جا کے آپ علاج کرواتے، ایسے روحانی معالج کے پاس جا کے آپ علاج کروا سکتے، وہ غلط نہیں ہے، لیکن وہ شعبہ علیحدہ ہے۔ تو ان عاملین نے، ان تویز داغا کرنے والوں نے اس امت کے اوپر جو ظلم ڈھایا ہے وہ کیا ہو گیا کہ عاملین جو ہیں یہ پیر بن گئے۔ آج ہر عامل پیر ہے، ہر عامل پیر ہے، ہر عامل پیر ہے۔ تو جب پیروں کے پاس بھی لوگ آئے، جس طرح آپ آئے ہوئے ہیں اپنے گھر کے مسائل لے کر، پریشانیاں لے کر، کاروبار کی تکلیفیں لے کر، جب پیروں کے پاس لوگوں نے آ کے اللہ کی محبت نہ مانگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی نہ مانگی، اور ہر ایک نے آ کر یہ کہا حضرت صاحب مالی بڑی تنگ دستی، حضرت صاحب ہاں جی کہیں جائے ہو، حضرت صاحب بیوی روست کے چلی گئی ہے، حضرت صاحب وڈے منڈے دی اپنا بیوی وسدی نہیں آئے گی، نو نے بڑا تنگ کیتا ہے، کاروبار ہے، بیماریاں ہیں، اب یہ سب کچھ آپ لے کر آئے ہوئے ہیں۔ تو جب عوام الناس یہ دکھڑے لے کر آنا شروع ہوئی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جو پیر تھے وہ عامل بن گئے، تو جو عامل تھے وہ پیر بن گئے، تو ساری امت کا بیڑا غرق ہو گیا، اور جو اولیاء اللہ ہیں وہ پس پردہ چلے گئے۔ آج کوئی اللہ والا ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا، اور ٹھگ جو ہے وہ ایک ایک گلی کے اندر 15 بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں کتنی بار ملتان کا کہتا ہوں کہ آپ ڈی ایچ اے سے شروع ہو جائے، کیونکہ یہ جو ہماری سڑک ہے یہ ریڑھ کی ہڈی ہے نا، بوسٹن روڈ، یہ سیدھی جائے گی آگے کینٹ میں جائے گی، جھیل تک جائے گی، عسکری کالونی تک جائے گی۔ آپ ڈی ایچ اے سے شروع ہو جائے، اس سڑک سے چلے جائیں، آپ صرف سڑک پہ مین روڈ پہ دیکھیں گے آپ کو 200 پیروں کے آستانے ملیں گے، بورڈ لگے ہوئے ہیں، جو گلیوں کے اندر ہیں، کالونیوں کے اندر ہیں، اور پورا ملتان ہے ہزاروں کی تعداد میں، اور ہر ایک یہی دعوے دار ہے میں کتب ہوں، میں غوث ہوں، میں ابدال ہوں، میں پتہ نہیں کیا ہوں۔ اللہ والو، اللہ کا ولی ایک ہو، محمدی ایک ہو، وہ زمانے کو نکیل ڈال کے رکھ دیتا ہے۔ ملتان کی ایک سڑک کے اوپر 1500 پیر بیٹھے ہوئے ہیں، 1500 اللہ کے ولی بیٹھے ہیں، تو ملتان والوں کا یہ حال ہونا تھا، ملتان والوں کا یہ حال ہونا تھا کہ دور دراز سے لوگ چل کر آگے، تو ملتان والوں کو آنے کی توفیق نہیں ہے۔ تو جس شہر کے اندر اتنے اولیاء اللہ ہوں تو عوام کا یہ حال ہوگا۔ جہاں جگہ جگہ پہ پانی کی سبیل ہو، جگہ جگہ پانی کا کنواں ہو، پانی کی سہولت ہو، تو کوئی پیاسا رہ جائے گا؟ تو یہ جو امت کا حال ہے، یہ تو ان کی تو شکلیں دیکھ کے لگتا ہے، نہ ان کی شکلیں دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ کافر ہیں، یہ مسلمان ہیں۔ ان کا لباس بھی اسی طرح کے، ان کی شکلیں بھی اس طرح کی۔ اللہ، جہاں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ حالات کو بدل دیتا ہے۔ بنجر زمین ہوگی، صحرا ہوگا، ایک ٹیوبل لگاؤ گے، ایک ٹیوبل اتنا چھوٹا سا ہے، مربع کو جو ہے وہ سرسبز و شاداب کر دے گا، آباد کر دے گا۔ ایک ٹیوبل ہوگا، اور ایک ٹیوبل اگر وہاں سے ختم ہو جاتا ہے، مربع برباد ہو جائیں گے، بستیاں بحران ہو جائیں گی۔ تو اللہ بولو، آج اولیاء اللہ صالحین جو ہے وہ اٹھتے جا رہے ہیں، اور ٹھگ جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر بستے جا رہے ہیں۔ ان ٹھگوں کی وجہ سے آپ لوگوں کا یہ حال ہوا ہے۔ آج آپ کا یقین بن گیا ہوا ہے کہ میرے کام تویز سے بنیں گے،
میرے کام وظیفے سے بنیں گے. آپ کا یقین یہ بنانا تھا کہ میرے کام نماز سے بنیں گے, میرے کام دعا سے بنیں گے, میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گا, میں سجدہ کروں گا, میں سجدے سے سر بعد میں اٹھاؤں گا, میرا کام بن جائے گا. ہم نے اللہ کے ساتھ یہ والے تعلقات اپنے ٹھیک کرنے تھے نماز کے ذریعے. کوئی کسی کا یقین نماز پہ بنتا, کسی کا یقین قرآن پہ بنتا, کسی کا یقین صدقہ خیرات پہ بنتا, کسی کا یقین جو ہے وہ اللہ پہ بنتا. اور ہمارا کس پہ بن گیا کہ کالی ہنڈیا اوپر رکھیں گے تو پریشانیاں نہیں آئیں گی. ہمارا یقین بن گیا کہ یہ کڑی پہنیں گے تو پریشانیاں نہیں آئیں گے. ہمارا یقین بن گیا گھر پہ پنجہ لگا ہوگا تو پریشانیاں نہیں آئیں گی. ایسی بدبختی نازل ہوئی. یہ کڑی کیوں پہنی ہوئی ہے؟ جی برکت کے لیے. کس کے لیے؟ برکت کے لیے. میں نے کہا پنجہ کیوں گھر پہ لگایا ہوا ہے؟ برکت کے لیے. تو میں نے کہا گھر میں جو قرآن پڑھا ہوا اس کی برکت کم ہو گئی تھی. گھر میں قرآن مجید پڑھا ہوا ہے اس کی برکت کم ہو گئی تھی, تو معاذ اللہ یہ کڑی یا کڑا یا پنجہ اس کی برکت کو پورا کر رہا ہے. یہ پنجہ لگایا ہوا ہے, یہ ہنڈیا رکھی ہوئی ہے, کس لیے جی؟ او جی بلاوا نہیں آندیاں, ذرا خیر ہوندی ہے. تو میں کہا قرآن جو ہے تو وہ سراسر سلامتی ہے. قرآن کے ہوتے بلائیں آ رہی ہیں, اس کا مطلب قرآن روکنے پہ قادر نہیں ہے, یہ پنجہ روکنے پہ یا کالی ہنڈیا روکنے پہ یا کالا کپڑا روکنے پہ جو ہے وہ قادر ہے. دکان کے اوپر گھر کے باہر پیر کی تصویر لگائی ہوئی ہے کہ جی پیر جڑا ہے اے شیطان نو اندر نہیں آن دیندا. جی میں کہا پیر آپ شیطان ہوئے تھے پھر پیر کی جی شیطان نو اندر نہیں آن دیندا. جی میں کہا پیر آپ ہی شیطان ہوئے تھے پھر. تو اللہ ہمارے عقائد خراب ہو گئے, ہماری توحید بدبودار ہو گئی. جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا اللہ کی مدد نہیں آ سکتی. آپ سارا دن سجدے میں پڑے رہو, ذکر اذکار تسبیحات اوراد و وظائف کرتے رہو, مدد نہیں آئے گی. آج جو آپ کی تربیت کی گئی ہے وہ اس کا میں نے تھوڑا سا نقشہ آپ کے سامنے رکھا ہے. جو میرے کملی والے نے, جو انبیاء علیہ السلام کے پیر نے, ولیوں کے پیر نے, کت ابدال غوثوں کے پیر نے, میرے تیرے لجپال نے, آسیوں کے لجپال نے جو تربیت کی ہے اس کی ایک جھلک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو تصویر کے دونوں رخ آپ کے سامنے ہوں گے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ہم نے اسی رستے پہ چلنا ہے یا آمنہ کے لال کے رستے پہ چلنا ہے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. کوئی سختی نہیں ہے, کوئی ڈنڈا نہیں ہے, کوئی زور نہیں ہے. پیروں نے ہمارا یقین کس بات پہ بنایا؟ پریشان ہے آ جاؤ, کوئی بات نہیں, میں لکھ کے دو تبیز داں گا, کام ہو جائے گا, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے گا, آ جانا, یہ پڑھو یہ ہو جائے گا, یہ پڑھو یہ ہو جائے گا, یہ رسالہ پڑھو, یہ کتاب پڑھو, ایک ختم دلاؤ, ایسے ہو جائے گا. یہ ہمارا ذہن بنا ہوا نا. اب یہ ہمارے پیروں کا طریقہ ہو گیا. تو جو پیروں کے پیر ہیں ان کا طریقہ کیا ہے وہ سن لیں, فیصلہ آپ کر لیجیے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک عرابی آیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام آیا, آ کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی بھلائی کی بات سکھا دیں. کیا کریں؟ چھوٹی سی مختصر سی بھلائی کی بات مجھے سکھا دیں. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو پڑھا کر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین کیا ہے؟ ایک دیہاتی کو, ایک عرابی کو. اس نے آ کے کیا مطالبہ کیا؟ یا رسول اللہ کوئی مختصر سی آسان سی مجھے بات سکھا دیں بھلائی کی, میں وہ کرتا رہوں گا, اس کے اوپر عمل تو مجھے نفع ہوتا رہے گا, مجھے بھلا ہوتا رہے گا. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کیا عمل دیا ہے کہ تو پڑھا کر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. عربی گیا, اس نے اس کو سوچا, کیونکہ زبان تو اس کو عربی آتی تھی نا, لوٹ کر آیا, یا رسول اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ, اللہ پاک ہے ہر عیب سے, الحمدللہ سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں, لا الہ الا اللہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, کوئی خدا نہیں ہے, اللہ اکبر اس سے کوئی بڑا نہیں ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. نیک کام کر نہیں سکتے, گناہ سے بچ نہیں سکتے اگر وہ بچائے نہ, اور نیک کام کرنے کی توفیق دے نہ, وہی بہت عظیم ہے. یا رسول اللہ یہ تو سب کچھ اللہ کے لیے ہے, اس میں میرے لیے کیا ہے؟ یہ ساری باتیں اس کے اندر تو اللہ کے لیے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یہ تو سب کچھ اللہ کے لیے.
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تو پڑھ لے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جب تو یوں پڑھے گا اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، اللہ عرشوں سے آواز دے گا کہ تو نے حق کہا، تو نے سچ کہا، تو نے حق کہا، تو نے سچ کہا۔ اللہ کے ساتھ تیرا رابطہ ہو چکا ہوگا، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، بس اب تو جھولی پھیلا لینا، تو اللہ سے مانگنا اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، تو رب آواز دے گا جا تجھے ہم نے بخش دیا۔ پھر رب کے سامنے جھولی پھیلانا اللہم ارحمنی، اے اللہ میرے پہ رحم فرما، اللہ عرشوں سے آواز دے گا جا ہم نے تیرے پہ رحم کر دیا، تیرے پہ رحمت فرما دی۔ پھر تو رب کے سامنے جھولی پھیلانا اللہم ارزقنی، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما، رب کہے گا جا تجھے ہم نے رزق عطا کر دیا۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سادہ اور سیدھا سادہ طریقہ جو ہے رب کے ساتھ باتیں کرنے کا، رب کے ساتھ کلام کرنے کا، رب کے ساتھ تعلق جوڑنے کا بتایا ہے۔ ایک بار آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے علی شان کے مطابق رب کیا فرمائے گا کہ تو نے حق کہا، تو نے سچ کہا۔ اب یہ تیرا رابطہ اللہ سے جڑ گیا ہے، اب اپنے لیے جو مانگنا اللہ سے مانگ لے۔ اب اس ساری بات کے اندر کڑی کہاں آ گئی ہے؟ وظیفہ کہاں سے آ گیا ہے؟ جنتر منتر کہاں سے آ گیا ہے؟ جب رب یہ سارے وقت کیے بغیر جو ہے وہ دے رہا ہے، ساری پریشانیوں سے بچا رہا ہے، مشقتوں کے بغیر اللہ دے رہا ہے، تو اللہ والو ہمیں مشقتیں کرنے کی، ریاستیں کرنے کی، وظائف کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ کوئی ضرورت ہے؟ اللہ دے رہا ہے، اللہ سے لو۔ یہی طریقہ اللہ والوں میں نے شب قدر کا آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے کہ رمضان المبارک میں آپ حضرات نے جو اعمال کرنے ہیں وہ کیا ہے کہ پہلا عمل تو یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت۔ سارا سال قرآن کھولنے کا وقت نہیں ملتا، تو پہلا کام آپ حضرات نے کرنا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت۔ روزہ تو ہے ہی ہے، جو اعمال دیگر ہیں ان کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے پڑھا الف لام میم، یہ ایک لفظ نہیں، یہ 3 حروف ہیں، ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں ہیں۔ 12 مہینوں میں سے 3 نکال دو، باقی کتنے رہ گئے؟ 9۔ عام جو 9 مہینے ہیں معمول کے، ان میں آپ پڑھو گے الف لام میم، 10 10 10 30 نیکیاں آپ کو ملے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے یہی قرآن ماہ رجب میں پڑھا، ہر حرف کے اوپر اللہ 70 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اب ماہ رجب تو گزر گیا، ہم نے قیمتی بنایا ہے یا نہیں بنایا؟ اگر بنایا ہے اس پہ شکر ادا کریں، اگر قیمتی نہیں بنایا تو اس پہ توبہ استغفار کریں۔ اب شعبان کے جو دن تھوڑے سے باقی رہ گئے ہیں ان کو قیمتی بنائیں۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماہ شعبان کے اندر قرآن پڑھا، جس طرح الف لام میم عام دنوں میں پڑھا تو 10 نیکیاں، رجب میں پڑھا تو ہر حرف کے اوپر 70 نیکیاں، شعبان میں پڑھا تو ہر حرف کے اوپر 700 نیکیاں اللہ عطا فرمائے گا۔ اب یہ چند دن باقی رہ گئے، اللہ والو اس کو قیمتی بناؤ، اس کو قیمتی بناؤ۔ پھر اگلی بات، یہی قرآن مجید عام دنوں میں پڑھا تو 10 نیکیاں ایک حرف کے اوپر، رجب میں پڑھا تو 70 نیکیاں، ماہ شعبان میں پڑھا تو 700 نیکیاں، ماہ رمضان میں پڑھا تو ہر حرف کے اوپر 1000 نیکی ہے، ہر حرف کے اوپر 1000 نیکی ہے۔ تو اللہ ماہ رمضان کے اندر ایک آیت پڑھی اللہ کو غیر رمضان کے اندر پورا قرآن مجید پڑھنے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ تو اس لیے آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے۔ قرآن مجید کی صورتوں کو وظیفہ بنا کے نہیں پڑھنا، ترتیب کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، الف لام میم سے شروع ہو جائے یا سورۃ ناس سے شروع ہو جائے، جدھر سے بھی آپ کو آسانی ہے آپ پڑھیں۔ روزانہ ایک کوشش کریں کہ 1 سپارہ کم از کم اس کو آپ توڑ کے پڑھ لیں۔ نہیں وقت ملتا جو مصروف حضرات ہیں، آدھا سپارہ صبح پڑھ لیں، آدھا شام کو پڑھ لیں، اسی طرح ہر نماز کے بعد پاؤ پڑھ لیں، یعنی جس طرح بھی ہے کوشش کریں سپارہ سوا سپارہ مکمل کریں، تاکہ جب چاند رات ہو تو ہمارا کم از کم 1 مرتبہ قرآن کا دورہ جو ہے وہ ہو جائے۔ ایک بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے
اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ جو شعبان کے آخری ایام چل رہے ہیں، اس مہینے کی نسبت جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، اور رمضان المبارک ویسے ہی امت کا مہینہ ہے۔ تو اللہ کو اور اللہ کے محبوب کو یہ امت کتنی پیاری ہے، آپ کو معلوم ہے، بیانات میں آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو دوسرا جس کام کا اہتمام کرنا ہے کہ رمضان المبارک اور یہ جو چند دن شعبان کے رہتے ہیں، ان دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ درود صدقہ پڑھو گے۔ درود ابراہیم اول ترجیح ہے، جو بیٹھ کے پڑھو وہ درود ابراہیم پڑھو، چاہے ایک تسبیح پڑھو، 2 پڑھو، 3 پڑھو، لیکن جو چلتے پھرتے کاروبار کرتے، دفتر ہے، دکان ہے، فیکٹری ہے، سکول ہے، کالج ہے، دنیا بھی تو ہم نے کمانی ہے نا، ذمہ داری ہے، تو اس میں آپ درود صدقہ پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ میں نے 3 بار دہرا دیا، اگر یاد نہیں ہوا تو آپ نیٹ پہ لکھیں کہ درود صدقہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا، 2-3 دفعہ 2-3 دن جو ہے وہ دیکھ کر پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کو ازبر ہو جائے گا۔ تو درود صدقہ کا اہتمام کرنا ہے۔ اب 2 باتیں ہو گئی، ایک ہم نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا کام کیا ہے کہ ہم نے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوشش کریں کہ 1000 مرتبہ درود پاک دن میں اور 1000 مرتبہ درود پاک رات کو پڑھو۔ اور اگر یہ درود پاک بڑے والا نہیں پڑھا جاتا، یا جو آپ میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے میں قرآن نہیں پڑھا ہوا، میں ان پڑھ ہوں، تو وہ اتنا پڑھ لے صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ، وہ اتنا پڑھ لے صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ۔ اب تو کوئی گنجائش نہیں ہے بھاگنے کی، کوئی عذر نہیں ہے کہ بھائی اگر یہ نہیں آتا، قرآن نہیں پڑھے ہوئے، تو اتنا پڑھ لو صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ۔ اور جن حضرات کو درود ابراہیم آتا ہے، ماشاءاللہ جو نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھے ہوئے ہیں، وہ 1 آدھ تسبیح جو ہے درود ابراہیم کی رات کو ایک جو ہے وہ سحری کے بعد کریں، یعنی نماز فجر کے بعد کریں، بقیہ سارا دن چھوٹا درود پاک پڑھیں، جون سا بھی آپ پڑھ لیں۔ لیکن ان ایام کے اندر جو شعبان کے کچھ ایام رہتے ہیں اور باقی جو رمضان المبارک ہے، اس میں آپ نے جو ہے وہ اہتمام کرنا ہے قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ، اور درود صدقہ زیادہ سے زیادہ، اور استغفار کو درود کے ساتھ جوڑ کے پڑھنا ہے، درود کے ساتھ جوڑ کے پڑھنا ہے۔ جس طرح آپ نے پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم تو ساتھ استغفر اللہ، اس طرح صلی اللہ علی محمد تو استغفر اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد استغفر اللہ، یا بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ استغفر اللہ۔ استغفر اللہ جوڑ کے پڑھو گے تو انشاءاللہ نفع ہوگا۔ جو ہم گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں پاک بھی کرتا جائے گا۔ جب یہ آپ درود پاک کے ساتھ جوڑو گے تو یہ مجموعہ بن جائے گا دعائے رحمت کا اور دعائے بخشش کا۔ اللہ کے نبی کے لیے دعائے رحمت کرتے جانا، اور اپنے لیے دعائے بخشش، دعائے مغفرت کرتے جانا۔ انشاءاللہ العزیز اللہ بھی راضی ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ بھی ہوگی، ہمارے مسائل، ہماری پریشانیاں، ہماری تکلیفیں بھی ختم ہو جائے گی۔ اور وہ تمام حضرات جو بیمار ہیں، گھروں میں پریشانیاں ہیں، کاروباری پریشانیاں ہیں، صحت کی پریشانیاں ہیں، جادو ٹونا ہے، روحانی مسائل ہیں، اپنے تمام مسائل کو، پریشانیوں کو ذہن میں رکھ کے درود پاک پڑھے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ جب غم حد سے بڑھ جائے میرے پہ درود پڑھو، غم حد سے بڑھ جائے تو میرے پہ درود پڑھو۔ جب قرضہ تمہیں پکڑ لے، قرضہ تمہیں جکڑ لے، کوئی رستہ نظر نہ آئے، مجھ پہ درود پڑھو۔ جب سارے زمانے کے رستے بند ہو جائیں، سارا زمانہ تجھے چھوڑ دے، میرے پہ درود پڑھو۔ تو اس لیے میں بارہا بیانات کے اندر کہتا ہوں کہ جب کوئی ورد وظیفہ نہیں چلتا، اس میں محمد چلتا ہے۔ جب کوئی تسبیح نہیں چلتی، کوئی ذکر نہیں چلتا، ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام چلتا ہے۔ تو اس لیے کثرت کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے؟ قرآن کی تلاوت، درود پاک اور استغفار کریں۔ کتنے اعمال ہو گئے؟ 2۔ تو یہ 2 ہی اعمال بتاتا ہوں، باقی جو ہے ان کو جب جوڑو گے تو وہی 5 اعمال ہے جو ساری امت کو بتا رہا ہوں کہ 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ۔ آج کے دور میں حصار کے بغیر کئی شے نہیں، کچھ نہیں ہے۔ جو جتنا مرضی پہنچا ہوا ہے، جتنی عبادت کرنے والا ہے، اللہ والے وہ بچ نہیں سکتا جب تک اس کا کڑا نہیں ہے، جب تک اس کا حصار نہیں ہے۔ جس دور میں آپ رہ رہے ہیں، ایک چھت کے نیچے پلنے والے،
ایک چھاتی کا دودھ پینے والے ایک دوسرے کو دیکھ کے خوش نہیں ہے، راضی نہیں ہے، روادار نہیں ہے، تو اللہ والو مجھے آپ کو کون برداشت کرے گا؟ تو ہر نماز کے بعد حسار کرنا ہے۔ حسار کے کئی طریقے میں نے بتائے ہیں۔ سب سے مضبوط حسار خضری عمل کا ہے۔ آپ میں سے جن حضرات کو معلوم ہے خضری عمل، انہیں تو سو معلوم ہے، جنہیں نہیں معلوم تو ہمارا جو آفیشیل چینل ہے آرزو، اس پہ چھوٹا سا بیان ہے 5-7 منٹ کا، وہ جا کر سن لیں۔ ہر نماز کے بعد خضری عمل، سارا دن کملی والے پہ درود، وہ میں نے تفصیل کے ساتھ ابھی سمجھا دیا ہے۔ رات سونے سے پہلے ایک تسبیح استغفار کی، ایک تسبیح استغفار کی کریں گے، اور آنکھوں کی حفاظت، رزق حلال کمانے کی کوشش، یہ 5 اعمال کرنے ہیں آپ نے، یہ 5 اعمال کرنے ہیں۔ 5 وقت کی نماز حسار کے ساتھ، سارا دن درود پاک، رات سونے سے پہلے ایک تسبیح استغفار کی، آنکھوں کی حفاظت، رزق حلال کمانا اور کھانا اور کھلانا۔ کبھی کبھی میں بولتے بولتے کھلانا ڈال دیتا ہوں تو پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں خان صاحب کمانا اور کھانا، یہ سمجھ آتا ہے، کھلانا کیا ہوا؟ یہ انہیں سب معلوم نہیں نا کہ جب کھلاؤ گے اللہ اور بڑھاتا جائے گا، اللہ اور بڑھاتا جائے گا۔ تو اللہ یہ 5 اعمال سے ہم نے رمضان مبارک سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ رمضان مبارک جو ہی شروع ہوگا، بازار کے اندر کتابیں آئیں گی، پہلے روزے کی عبادت، پہلی رات کی عبادت، دوسری رات کی عبادت، کوئی وظائف اس طرح کے نہیں کرنے۔ اس لیے آج آپ نے، کیونکہ اب اگلے مہینے آنا ہے، رمضان مبارک کے درمیان میں آپ کا آنا ہوگا، اس لیے میں نے آج جو جماعت آئی ہے یا آپ حضرات آئے ہیں، اگلی جمعرات میں بھی انشاءاللہ جو آئیں گے، تو ان کو رمضان مبارک کے بارے میں ہدایات دے رہا ہوں کہ ہم نے رمضان مبارک کیسے گزارنا ہے۔ تو یہ 5 اعمال آپ نے کرنے ہیں، اور ایک عمل میں نے رمضان مبارک کا آپ کو بتایا ہے 2 نفل والا، وہ آپ مکمل ذرا دوبارہ سن لیں۔ ہر رات کو ہم نے کیا سمجھنا ہے؟ لیلۃ القدر۔ ہر رات کو ہم نے کیا سمجھنا ہے؟ شب قدر، لیلۃ القدر، کیونکہ ہمیں تو معلوم نہیں ہے نا کہ کون سی رات ہے۔ تو ہم نے 2 رکعت نماز نفل کا اہتمام کرنا ہے، جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 2 رکعت نماز پڑھی، ہر رکعت کے اندر 7 مرتبہ قل هو اللہ احد یعنی سورۃ اخلاص پڑھی، اللہ رب العزت اس کو 3 انعام دے گا۔ اب آپ مکمل طریقہ سن لیں۔ 2 رکعت نماز، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے، 2 رکعتیں پڑھ کے آپ سلام پھیر دیں گے، نماز سے آپ فارغ ہو گئے۔ اب آپ نے 70 مرتبہ دعا پڑھنی ہے، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، یہ والی دعا پڑھنی۔ اور جن کو یہ دعا نہیں آتی وہ یہ پڑھ لے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ اگر یہ بھی نہیں آتی تو جو نماز میں پڑھتے ہو ربنا اغفر لی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ والا حصہ بھی آپ پڑھ لو۔ یہ بھی نہیں پڑھ سکتے، استغفر اللہ 70 باری کر لیا جائے، کچھ تو کرو، کچھ تو کرو۔ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد 70 بار ہم نے کیا کرنا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اور 70 مرتبہ کملی والے پہ درود پڑھنا ہے۔ اب اس کو میں دوبارہ جوڑتا ہوں اور آسان کر دیتا ہوں۔ اب آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد آپ 70 بار پڑھیں گے صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ، دونوں اس کے اندر آ جائیں گے۔ اور اگر میٹھا تیز کرنا ہے تو 70 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لو۔ اگر میٹھا تیز کرنا ہے، پورے فیوز و برکات لینے ہیں، تو پھر وہ دعا پڑھو استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، اور 70 مرتبہ درود ابراہیم پڑھو۔ اور نہ کرنے سے بہتر ہے کچھ کرو صحیح، کچھ کرو صحیح۔ تو وہ میں نے آسان بتا دیا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ، صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ، یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس کے بعد استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر یہ نہیں دعا آتی تو میں نے بتایا اللہم اغفر لی، یا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سارا سمجھ آ گیا؟ اس پہ جو 3 انعام ملیں گے وہ اپنے دل میں اتار لو تاکہ شوق پیدا ہو کہ میں نے یہ عمل ضرور کرنا ہے۔ جس نے یوں نماز پڑھی جیسے میں نے اس کا طریقہ آپ حضرات کو گوش گزار کیا، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کو 3 انعام دے گا۔ جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوگا، اللہ اس کے اور اس کے والدین کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پہلا انعام 2 رکعتیں، پہلا انعام کیا ہے کہ تیرے
نماز پڑھنے والے کے اور اس کے والدین کے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ دوسرا انعام کہ اللہ فرشتوں کو جنت میں بھیجے گا، اس جنت میں جو جنت تیرے نام کر دی گئی ہے، کہ جا کے اس کی جنت کے اندر دودھ، شہد، شراب اور پانی کی نہریں کھودو اور درخت لگاؤ۔ تیری جنت کو اللہ سنوارنے کے لیے فرشتے بھیج دے گا، جنت کو زیادہ حسین بنانے کے لیے اللہ فرشتوں کو بھیجے گا، جو جا کے دودھ کی، شہد کی، پانی کی نہریں کھودیں گے اور درخت لگائیں گے۔ کتنے انعامات ہو گئے؟ 2۔ تیسرا اور آخری انعام ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لیتا۔ یہ 3 انعامات ہیں۔ نفل کتنے پڑھنے ہیں؟ 2۔ پھر میں نے اور آسان کر دیا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد جو 2 نفل پڑھتے اس کے اندر نیت کر لو، عشاء کے بعد جو 2 نفل پڑھتے اس کے اندر نیت کر لو، مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھ لو یا عشاء کے بعد پڑھ لو، جیسے آپ کو آسانی ہے، تہجد کے وقت پڑھ لو، رات سونے سے پہلے پڑھ لو، ہر طرح آپ کو اجازت ہے، ہر طرح اجازت ہے۔ اس طرح جو ہماری مائیں بہنیں ہیں جن دنوں میں ان کا ایام کا مسئلہ ہو تو ظاہر ہے وہ یہ نوافل نہیں پڑھ سکتی، اس لیے میں نے کہا کہ رمضان کی ہر رات میں پڑھے، چلو 8-10 دن، 5 دن، 7 دن وہ نہیں پڑھے گی، باقی دنوں میں وہ فائدہ اٹھا لے۔ اور جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی ان دنوں میں یہ ذکر کرتے رہنا ہے، 70 مرتبہ درود پاک بھی پڑھتے رہنا ہے اور 70 مرتبہ استغفار بھی کرتے رہنا ہے۔ تو مرد حضرات کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سفر میں ہے، حضر میں ہے، کراچی ہے، لاہور ہے، ملتان ہے، پشاور ہے، جہاں بھی ہو، جدھر موقع ملتا ہے یہ 2 نفلیں آپ نے پڑھ لینی ہے۔ تو اللہ مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تمام حضرات جہاں سے بھی تشریف لے کر آئے ہیں سب کا آنا اللہ سنا ان کے دکھ دور عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جو ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کے حق میں ہماری دعاؤں کو، التجاؤں کو، درخواستوں کو قبول و منظور فرمائے۔ جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ ان کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ بالخصوص وہ حضرات جو بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، بدنی بیمار ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، گھر میں، ہسپتال میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو اللہ دور عطا فرمائے۔ جو والدین اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ ان کو ڈھنگ کے جوڑ کے رشتے عطا فرمائے۔ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے اللہ ان کو صاحب اولاد بنا دے۔ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بنا دے۔ وہ تمام حضرات جو مالی تنگ دستی کا سوال لے کر آئے اللہ کشادہ، حلال رزق اور اپنے رستے میں خرچ کرنے والا، دین کی اشاعت پہ خرچ کرنے والا رزق جو ہے وہ عطا فرمائے۔ جو ہم نے مانگا اللہ وہ بھی عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے ہم بھول گئے ہماری ضرورتیں ہیں اللہ بن مانگے عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔